نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك آمين يا رب العالمين وَإِنْ اور اگر احدن کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک پناہ مانگے آپ سے فَأَجِرْهُ تو پناہ دے دیجئے اسے. اب آپ کو فعل امر کی سمجھ آ جاتی ہے نا، مجھے بار بار بتانے کی ضرورت تو نہیں، آپ خود اس سے واقف ہو چکے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، اصل میں یسمع نہیں تھا، یسمع تھا. حتیٰ یسمع ہی ہے کیونکہ حتیٰ ناسبت المضارع ہے. حتیٰ یسمع یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ، کلام اللہ کا. ثم پھر ابلغ پہنچا دیجئے ہو اسے. ابلغ کیا ہے؟ فعل امر. مأمنہ، مأمنہ اس کے امن کی جگہ. مأمنہ کیا ہے؟ کون سا اسم ہے؟ کوئی ایسا وزن آپ نے پڑھا؟ مأمنہ اصل میں مفعلہ کے وزن پر ہے، اور مفعلہ اسم ظرف کا وزن ہے. ظرف کہتے ہیں جیسے ظرف زمان اور مکان آپ نے پڑھا کہ وقت یا جگہ کو جو اسم ڈیفائن کرتا ہے اس اسم ظرف کہتے ہیں، اور مکان جگہ کو، زمانے کو، وقت کو. تو معنی اس کے موسٹلی جو کامن دو اوزان ہیں مفعلہ اور دوسرا کون سا ہے؟ مفعلہ اور مفعل. مفعل 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 کی ایگزامپلس مجلس، مدخل اور مأمن، اور مفعل کی ایگزامپل مجلس، مسجد، مطلع. اس کے علاوہ اس کے 3 اور اوزان ہیں جو کہ آپ کو پڑھائے نہیں گئے تھے، لیکن آج وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کیونکہ قرآن میں وہ استعمال ہوئے ہیں، جیسے مفعلتن اور فعال اور فعلتن. ٹھیک ہے، فعل، فعال اور مفعلہ. مفعلہ کے وزن پر آپ کو قرآن سے ایگزامپلس مل سکتی ہیں مرحمہ، جیسے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اسی طرح مقبرہ. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح فعال کے وزن پر جو کہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی بھی ایگزامپل مل سکتی ہیں، جیسے کہ صباح، صباح استعمال ہوتا ہے نا صبح کے لیے، اور مساح، مسا جیسے آپ صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے شام کے لیے. فعل غدوہ بالغدو والاصال عشیہ. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن ٹوٹل ہمارے پاس 2 مشہور ہیں مفعل اور مفعل، اور 3 جو ہے نا زیادہ تر استعمال نہیں ہوتے لیکن ہے وہ بھی اسم ظرف کے اوزان ہیں مفعلہ، فعال اور فعلہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ تو مأمن کیا ہے؟ اسم ظرف ہے. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قوم لوگ ہیں لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. کیفہ کس طرح یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی عہد عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک الا سوائے الذین ان کے جن سے عہدتم معاہدہ کیا تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. فما تو جب تک استقاموا وہ سیدھے رہیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا بس تم بھی سیدھے رہو. تو فاستقیموا بیسیکلی کیا تھا؟ استقیموا، یہ جمع ہے. لہم ان کے لیے امر ہے نا، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو. کیف کیسے ممکن ہے، وَإِن جب کہ اگر یظہروا ان
حرف شرط یظہرو اس وجہ سے کیا ہے، اس کے آخر سے نون گر گیا ہے، وہ غلبہ پا جائیں علیکم تم پر، لا یرقبو نہ وہ لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، اللہ کسی الن کیا ہے کسی قراب، یہ اللہ نہیں ہے، یہ الن ہے کسی قرابت کا، ولا اور نہ ذمتن کسی معاہدے کا، یرزون وہ راضی کرتے ہیں کم تمہیں بافواہہم اپنے منہوں سے، وتأبا اور وہ انکار کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں، اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا، بیایت اللہ اللہ کی آیات کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی میں، فصدوا پھر انہوں نے روکا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء کتنا برا ہے، ما کانوا یعملون جو ہیں وہ عمل کر رہے، لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مؤمنین کسی مومن کے بارے میں، الن کسی قرابت کا، ولا اور نہ ذمتن کسی معاہدے کا، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المعتدون وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، فَإِن پھر اگر تابو وہ توبہ کریں، وَأَقاموا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز، فَإِن پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقاموا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز، وَآتَوُا الزَّکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُم تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، وَإِن اور اگر نَکَثُوا وہ توڑ دیں، نَکَثُوا بھی فعل مضارع ہے اور ان کی وجہ سے اس کے بھی آخر سے جو ہے نون گر گیا، اچھا نَکَثُوا فعل مضارع ہے، آپ غور کریں، وہ ماضی ہے، اگر تو فعل مضارع تھا تو پھر تو ہم نے اس کی ٹرانسلیشن وہ تو نہیں کرنی تھی نا، وہ توڑ دیں، مضارع ہے یہ، ہاں مضارع کی کوئی علامت نہیں ہے، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے، وطعنوا اور وہ طعن کریں، فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو جنگ کرو، ائمۃ اماموں سے، الکفر کفر کے، انہم بے شک وہ، لا نہیں ہے، ایمانا کوئی قسمیں، لہم ان کی، لعلہم تاکہ وہ، ینتہون وہ رک جائیں، الا کیا نہیں، تقاتلون تم جنگ کرو گے، قومن ایسی قوم سے، نکسو جنہوں نے توڑ دی، ایمانہم اپنی قسمیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراجی نکالنے کا، الرسول رسول کو، وہم حالانکہ وہ، بدؤکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے، بدؤ ابتدا کی تھی کم تم سے، اول مرتن پہلی مرتبہ، تو اول مرتن بھی کیا ہے، مرکب اضافی ہے، کیا تخشون تم ڈرتے ہو ہم ان سے، فاللہ تو اللہ، احق زیادہ حقدار ہے، اور دیکھیے یہاں پہ لفظ اللہ کی رفع حالت ہے، اور کیوں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، احق اس کی خبر ہے، تو مبتدا خبر جو ہوتے ہیں نا وہ مرفوع ہوتے ہیں، ان کے، تخشو تم ڈرو، ہو اس سے، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، قاتلوہم جنگ کرو ان سے، یعذبہم عذاب دے گا انہیں، اللہ اللہ، بِأَیْدِیکم تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِہِم اور وہ رسوا کرے گا انہیں، وَینصُرکم اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم ان کے خلاف، وَیَشْفِی اور وہ شفا بخشے گا، صدور سینوں کو، قوم مومنین مومن کی، وَیُذْہِب اور پھر دیکھیں کہ اگلی آیت میں بھی یذہب جو ہے اس کی حالت مجزوم کیوں ہے، یہ سوال آپ نے خود دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور وہ لے جائے گا غیظ غصہ، قلوبہم ان کے دلوں کا،
یتوبو اور وہ مہربان ہوگا، اور مہربان ہوگا اللہ اللہ علی من یشاء اوپر جس کے وہ چاہے گا، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم والا اور کیا ہے بہت حکمت والا ہے۔ ام حسبتم کیا گمان کیا تم نے، ان کے تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یہاں تو ان ہے اس وجہ سے تترکو کی سمجھ آ رہی ہے، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں یعلمی، یعلمی بھی اصل میں کیا تھا یعلم تھا، لما لما کیا ہے یعلم تھا نا، یعلمی اصل میں ہے کیا تھا، چلیں یہ بھی بتائیں۔ جازمہ ہے یا ناصبہ ہے؟ جی اصل میں کیا تھا یا علم تھا نا، تو یا علم کو یہ اللہ سے ملانے کے لیے میم کے نیچے جو کسر ہے وہ عارضی ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے الذین ان کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا منکم تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا اور نہیں انہوں نے بنایا من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولا رسولہ اور نہ اس کے رسول کے، رسولی کے نیچے زیر کیوں ہے من کی وجہ سے، کیونکہ من کا اثر کیونکہ واؤ جو ہے حرف عطف ہے اور پیچھے والے کا آگے بھی جائے گا، تو من دون اللہ لفظ اللہ مجرور ہے من کی وجہ سے، پھر رسولی بھی اسی کی وجہ سے مجرور ہے، وللمؤمنین اور مومنین کی بھی حالت جری ہے اسی وجہ سے، ولیجتن کوئی دلی دوست، واللہ اور اللہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کوئی ایسا لفظ جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیں، اور باقی اگلی آیات کو بھی آپ نے دیکھ کے آنا ہے انشاءاللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے کہ پچھلی آیات کے اندر یہ فرمایا تھا کہ 4 ماہ کی مدت کے بعد ان کا کام تمام کر دیا جائے گا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا، ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر امن کی مدت کے بعد کوئی بھی مشرک جس سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جس سے تمہارا کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ہے، تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو، یعنی ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے کسی کے گھر گیسٹ جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، ایسے ہی وہ کیا کرتے ہیں پناہ کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دو، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، اور اگر ان کو اسلام کی سمجھ آئے یا اس کے شبہات دور ہوں تو پھر تو بہت افضل ہے کہ ان کو پناہ دینی چاہیے۔ اور اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، قرآن کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں لیکن آمادہ نہیں ہوتے اور اپنے ٹھکانے پر واپس جانا چاہتے ہیں، تو پھر امن کے ساتھ ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دو، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت کا نہیں پتہ، تو پاسبل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ان کا معاشرہ اخلاق اور کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، کہ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر جا کے وہ مشرکین میں شامل ہو جاتے ہیں، تو انہیں دوسرے مشرکین کی طرح مارنا اور قتل کرنا جائز ہے۔ جب تک وہ تمہاری پناہ میں رہتے ہیں تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو سکتی اور جائز نہیں ہے۔ یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کے پاس کافر پناہ لینے آتا ہے تو مسلمان کافر کو پناہ دے سکتا ہے۔ پناہ دینے کے بعد اس کا پورا خیال رکھنا مسلمان پر کیا ہے فرض ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے اطوار دیکھیں، ہمارا رہن سہن دیکھے، اسلام کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سنیں تو شاید اس کا دل مائل ہو جائے اور یہ اسلام قبول کر لے۔ نیت اور لالچ یہ ہونا چاہیے، اور جب تک وہ آپ کی پناہ میں رہے،
آپ نے اس کی پوری حفاظت کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے دوسرے مسلمان بھی اس کی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پناہ دی تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، دوسرا اس کو قتل کر دے. پوری قوم والے مل کر اس کو پناہ دیں گے. جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ایک مشرک کو پناہ دی تھی. وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے کہا ہم نے اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، اور ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا جو لوگ پروٹیکشن مانگتے ہیں ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور اگر دشمن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ اسلام کو اسٹڈی کرے، اسلام کو دیکھے تو اس کی طرف مائل ہو جائے. تو اب دیکھیے ایسا دین جو 4 ماہ کی مدت کے بعد بھی کنسیشن اور تھوڑی سی رعایت رکھتا ہے، کیا یہ دین جاسوسی اور دہشت گردی والا دین ہو سکتا ہے جو بار بار موقع فراہم کر رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ایمان لیں، یہ کام ہو سکتا ہے تو ایمان لیں. ہر طرح سے موقع دیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ وہ پناہ کی غرض سے اس قرآن کو سننے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ جاسوسی کے لیے آ رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان پہ شک کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. ان کو پھر بھی آنے دیں، ان کو کلام سننے دیں، ان کو قرآن کے قریب تو آنے دیں. ہو سکتا ہے قرآن کے پانی سے، قرآن کی تفسیر سے ان کے دل بدل جائے. اب ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی ادارہ ہو ہمارا تو کوئی مشکوک بندہ ہمیں لگے تو اس کو اپنے ادارے تک قدم بھی نہیں رکھنے دیتی. تو کیا کرے گا؟ وہ آ کے کلام سنے گا، کتاب کی باتیں سنے گا. ہو سکتا ہے اس کی نیت غلط ہو، آ کے اس کی نیت ٹھیک ہو جائے. دین ہمیں بھائی چارے کا حکم دیتا ہے. یہ اسلام کی وسعت قلبی ہے، اس کا وسیع جو ظرف ہے، وسیع دل ہے اسلام والوں کا، کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی رحم اور مہربانی کرنے کا حکم دیتا ہے. حتی یسمع کلام اللہ سے بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین کو پناہ دینے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دعوت دین، قرآن سنانا، اسلام کا تعارف کروانا. پھر اگر مسلمان ہو جائیں، نہ ہو تو جلدی رخصت کر دیں، اگر ہو جائیں تو انہیں پھر ویلکم کریں. اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان کو مسلسل اپنے گھر نہیں رکھ سکتے کہ وہ جاسوسی کرنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ مسلسل اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر ہی رکھ لیں. اس کی اجازت نہیں ہے. اجازت یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے. تو اگر نہیں ہو رہے تو ان کو ان کی جگہ تک پہنچا دینا چاہیے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ظاہر پر معاملات کرنے چاہیے. کسی انسان کے دل میں جو بات ہے، کسی انسان کے دل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں انہیں کریدنا نہیں چاہیے. جو بھی معاملہ ان کے ساتھ رکھیں، ججمنٹل نہ بنے. تھوڑا ہمیں اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. وہ دھوکہ دے بھی دیں تو آپ کا یقین اللہ پہ ہو. اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہی نہیں کرتا. جب فرینڈشپ ان کی برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر برائی کی طرف ہی آمادہ ہوتے ہیں. جب نیک لوگوں کی تاثیر نہیں پہنچتی، نیک لوگوں کی فرینڈشپ نہیں ملتی، تو پھر نیکیاں کرنے کا شوق بھی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے ایسے لوگ جو نیک نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو اپنے قریب آنے دینا چاہیے. نیت کیا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ رہ کر قرآن کو سنیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کے بارے میں جانیں اور اللہ کی جانب بڑھیں، اسلام کی جانب بڑھیں، اسلام ان کے دلوں میں آنے لگے. نیت یہ ہو. اس نیت کے ساتھ اگر ہم کسی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو برا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہتری ہے. اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ. اب مزید آگے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتے.
اب ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت بتا دی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشرک ہیں، اور مشرکوں کا اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس عہد کی کوئی ویلیو نہیں رہی، مشرکین نے اپنی ویلیو ختم کر دی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرکین بار بار اپنے عہد کو توڑ توڑ کر انہوں نے اپنے عہد کی ویلیو کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ برات کی جو اعلان برات کی نا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عہد پہ پورا نہیں ہوتے تھے، انہوں نے معاہدوں کو توڑا ہے، تو اب ان سے آئندہ معاہدے نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے معاہدوں کو پورا کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ عہد انہوں نے پورا کیا، اور ان کے بارے میں کہا گیا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، بس جو لوگ سیدھے رہے تمہارے ساتھ تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اندر مسجد الحرام سے مراد صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حرم میں ایک معاہدہ ہوا تھا وہ ہے۔ ان سے کسی قسم کی امید نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی وعدہ پورا کرنے کا یقین اعتماد نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے۔ اب ان کا معاہدہ ختم، آئندہ کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جو لوگ تمہارے ساتھ سیدھے چل رہے ہیں ان کے ساتھ تم سیدھے چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور کل بھی ہم نے سیکھا کہ عہد کا پورا کرنا متقی انسان کی صفات ہے، تو آج بھی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک عہد کا پورا کرنا بھی متقی ہونے کی ضروری شرط ہے۔ ایک بندہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے لیکن وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ خود کو متقی انسان نہیں کہہ سکتا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، کیسے ممکن ہے کہ جب وہ غلبہ پا جائیں تم پر تو وہ نہ لحاظ رکھیں تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا، ولا ذمتن، اور نہ کسی معاہدے کا، یعنی ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ لوگ زبان سے دوستی اور وفاداری کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، دل میں یہ ہے کہ اگر کبھی ان کو موقع مل جائے تو معاہدے کو پس پش ڈال کر ان مسلمانوں کو کچا چبا دیں، اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے دو طرح سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ایک ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو رشتوں اور معاہدوں پر ہمارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو جیسے معاہدوں سے مراد جیسے ہم کوئی جاب کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، پھر اسی طرح کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اس ٹائم پہ کریں گے، یا کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے پیسے اس ڈیٹ پہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان چیزوں کو جو لوگ پورا نہیں کرتے، نہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، نہ احسان کرتے ہیں، نہ حسن سلوک کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ ہی معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرح کی صفات کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اگر غلبہ ان کو آ جائے تو وہ پھر لحاظ رکھنا شروع کر دیں؟ ابھی نہیں رکھ رہے تو بعد میں کیسے رکھیں گے؟ نہ کسی معاہدے کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی قرابت کا۔ یرزونکم، وہ راضی کرتے اپنی باتوں سے، اپنی میٹھی میٹھی لگی لپٹی باتوں سے وہ تمہیں مطمئن کر لیتے ہیں، اور لیکن دل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج تو یہ ایسا لبادہ ہر مسلمان اوڑھ کے گھوم رہا ہے کہ زبان سے بڑی لگی لپٹی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور دل میں اللہ کی محبت کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ تو زبان سے ایسی باتیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور دل میں کچھ بھی نہ ہو، ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، ان سے معاہدے نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ آپ کو ہاتھ لگ جاتے ہیں تو بار بار معاہدے کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اکثرهم فاسقون، اکثر ان کے کیا ہے؟ فاسق ہیں۔ فاسق فسق سے اور اس کا مطلب فجور کا اپنے ہوش سے پھٹ کر باہر نکلنا۔ تو اکثر ایسے جو حد سے گزرنے والے ہیں،
حد سے بڑھنے والے ہیں، حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اشتروا بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی تھوڑی سی قیمت کے عوض، تھوڑے سے سکون کے حصول کے لیے، تھوڑی سی دنیا کی عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کو بیچ دیا. فصدوا عن سبیلہ، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگے، خود بھی اسلام نہ لائے اور لوگوں کو بھی اسلام لانے سے منع کرنے لگے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ جو عمل کر رہے ہیں بہت برا ہے، دو ڈبل گناہ کرتے ہیں. تو ایک بار اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم خود بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور جب کوئی کرنے لگتا ہے تو اسے بھی متنفر کر دیتے ہیں، اسے بھی منع کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس انسان کو لگتا ہے کہ اس پہ کام کرنے سے یا اس پہ عمل کرنے سے میری زندگی جو ہے مزید ڈسٹرب ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے ہم کس کو متنفر کریں؟ خود بھی اور سامنے والے کو بھی. ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے جو مینجمنٹ ہے ان کو بتانی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ٹھیک کرے. ہر چیز کا حل جو ہے چھوڑ جانا نہیں ہوتا. اب دیکھیے اگر آپ کی کوئی بات کسی دوسرے تک پہنچے کہ فلاں جگہ پہ ایسے ہے اور اس طرح سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی خامی بتائی جاتی ہے، تو اس میں جو آنا تھا وہ بھی آپ کے قریب، وہ بھی دور رہتا ہے. اس لیے ایک تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں فصدوا عن سبیلہ، اور دوسروں کے رستوں پہ وہ تو فزیکلی طور پہ بیٹھتے تھے اور روکتے تھے، اور اس سے مراد بھی اس پہ شیطان وسوسے ڈالتا تھا. تو یہ جو بھی کام وہ کر رہے تھے یہ برا تھا، جس بھی نیت کے ساتھ وہ کر رہے تھے. لا یرقبون فی مؤمن، وہ کسی بھی مومن کا لحاظ نہیں رکھتے. ان کی مذمت کی دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ ان کا جو یہ فعل ہے بہت خطرناک فعل ہے. ویسے بھی کچھ مفسرین نے پہلی آیت جہاں پہ لا یرقبون کی بات ہوئی تو اس سے مراد مشرکین لیے ہیں، اور اس آیت سے مراد یہود لیے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ، کہ نہیں وہ لحاظ رکھتے کسی بھی مومن کا، کسی بھی قرابت کا، یعنی اسلام سے دور رہنے کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کا حق نہیں دیتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اور اللہ کی کتنی رحمت ہے نا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں سکھا کر بھیجی، بتا کر بھیجی کہ ان کے عمل کے ذریعے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا. ان کی پوری زندگی انہوں نے سہا برداشت کیا، اور آج ہم ذہنی طور پر ان کی زندگی سے سکون حاصل کر سکتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ، نہیں وہ کسی مومن کا لحاظ رکھتے کسی قرابت دار میں، اور نہ ہی کسی معاہدے کا وہ لحاظ رکھتے ہیں. ایسا کرنے والا کون سا بندہ ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھنے والا ہے. اولئک هم المعتدون، اور یہ یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو اپنی حدود کو پامال کرتے ہیں. بار بار دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ سوچنا چاہیے کیا ہمارے اندر تو نہیں ایسی چیزیں پائی جاتی. ویسے بات تو یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے تنگ ہوتے ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسی ہی بات ہے نا. آیات کو بیچنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ ایک تو فزیکلی طور پہ بھی بیچنا، کہ جیسے ایک عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ فیصلہ ہمارے مطابق کر دیں، طلاق کا یا کوئی بھی مسئلہ تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس طرح سے بھی بیچا جا سکتا ہے. اس آیت سے مراد یہ یہود ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کو بیچ دینا دنیا کے بدلے، دنیا حاصل کر لینا، دنیا کی تگ و دم،
دنیا کی ایفرٹ، دنیا کا پیار، یہ سب ذہن میں رہے، لیکن آخرت کی فکر نہ ہو. آخرت کے لیے کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو بس میں کچھ ڈال دیا جائے. تو گویا کہ ہم نے آخرت خرید لی دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کو بیچ دیا. جی، جیسے رشتہ داروں میں بھی پسند نہیں ہوتا اور ہم سب کو بتاتے ہیں کہ وہ برا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا رویہ صرف ہمارے ساتھ برا ہو، ہمیں سمجھنے میں غلطی رکھتی ہے اور ہم دوسروں کو بھی متنفر کر دیتے ہیں. تو ایسی ہی بات ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بڑے سکون سے گزارنا چاہیے، بڑی سوچ سمجھ کے گزارنے کی ضرورت ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے جو بات کرنے کو دل کرتا ہے، جیسی بات کہنے کو دل کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے ہم وہی کرتے جاتے ہیں. ہماری زندگی میں کوئی بیلنس نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی رولز نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں، جیسے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، جہاد کے بارے میں چلیں وہ جہاد بن نفس ہم کرنا ہوتا ہے. تو موٹی موٹی باتیں جو مین ہیں ان کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن اندر جو روح ہے اسلام کی، قرآن کی، اسے ہم نے پس پش ڈال دیا ہوا. ایک بار اپنی کمیونیکیشن پر لوگوں کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، اس پہ نظر ڈال کر اگر ہم دیکھیں تو ہماری باتوں کے اندر اتنی ایسے باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے معاہدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنی قرابت داروں کا بھی خیال نہیں رکھتے. معاہدے کیسے؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات آپ نے آگے نہیں کرنی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کسی کو بتانی چاہیے. آپ کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، وہ بات آگے کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں اور ساتھ اس کو تاکید کرتے ہیں کہ یہ بات تمہارے پاس صرف امانت ہے. پھر ایسی وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن صرف اس طرح کہہ کہ آگے نہ بتانا. تو اس طرح سے بہت سے معاملے میں پھر آپ نے کہا کہ میں یہ کام کروں گی، وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ کام نہیں ہو پاتا. تو معاہدے بھی ٹوٹ رہے ہیں اور قرابت داروں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک جو ہے اچھا نہیں. ہاں، یہ جو آپ فصدوا عن سبیل ہی میں بتا رہی ہیں بالکل ایسی ہی بات ہے. ایک تو لوگوں کو متنفر، دوسرا یہ کہ قرآن کو اتنا مشکل بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ تو بہت مشکل ہے، کیسے کر لو گے آپ؟ جیسے حفظ کو مشکل بنا دیا گیا، حالانکہ بہت ایزی اور بہت سکون والی اور روح کی غذا ہے، اتنا خوبصورت احساس، لیکن لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے کہ حفظ سے جو ہے نا حفظ نہیں کرنا، سنبھالیں گے کیسے؟ سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ عمل کریں، سخت کوشش کریں. تو اسی طرح قرآن کو مشکل، تفسیر کو مشکل بنا دینا، گرامر کو مشکل بنا دینا، اس ساری چیزوں کو ہم خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بھی مشکل بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اپنے لیے اگر کوئی چیز مشکل ہو تو دوسروں کو کہنا چاہیے ہاں میری کمی ہے، میری عقل کی کمزوری ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ادروائز قرآن تو بڑی آسان کتاب ہے، بھلا قرآن جیسی اتنی سہل اور آسان کتاب مشکل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو انسان کو نا اپنے اوپر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو بندہ ان سے لوگوں کو دور کرے. ہاں، سمندر میں اتریں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی، ایسے تو نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی دعا کرنی ہے. اللہ استقامت اور گہرائی اسی کو عطا کرتے ہیں جس کے اندر ارادہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، خاص طور پہ قرآن کے ساتھ. یہ ارادہ کریں، دعا کریں، اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے تو پھر انسان کو استقامت بھی ملتی ہے اور گہرائی بھی، سمجھ بھی آتی ہے چیزوں کی. بالکل، ہم نے رشتہ داروں کو اپنی پسند اور ناپسند کے ایک دائرے میں قید کیا ہوا ہے. ہم ان کو آگے بڑھنے اور حقیقت سے آگاہ ہونے ہی نہیں دیتے. ایسی ہی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوں اور ہم ان کو بتائیں. ہم ان کو اس لیول تک لے کے جانے، یعنی ایسا ہے کہ ہم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور بڑا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہم اکیلے محظوظ ہوں، ہم وہ منظر کسی کو دوسرے کو نہ دکھائیں. ہم ان کو بتائیں کتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ہم ان کو یہاں تک آنے نہ دیں. تو اپنے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے، جو خود پسند کرتے ہیں وہ سیکھ لیں،
دوسروں کو بھی اس چیز کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ اسلام کی ایک ہی بات ہے، کسی طرح لوگ جڑ جائیں۔ ابھی دیکھیں پھر مہلت دی جا رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان سے نفرت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اتنا وسیع دل رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور کل بھی یہ ہم نے سیکھا تھا کہ جو لوگ اپنے ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو دین کی طرف، اسلام کی طرف سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ماضی کو ٹارگٹ بنا کر جج کر کے ان کے حال کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، ایمان ان کے اندر آ جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ شروع کر دیتے ہیں دینا، تو پھر یہ کیا ہے؟ تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں پہ تاکید کے لیے۔ ہاں جی، جب کوئی ہمیں نیکی کرنے کا کہتا ہے تو ہم برائی سے روکتا ہے، تو ہم آگے سے یہی کہتے ہیں تم پہلے کرتی تھی نا، آپ بڑی حاجن بن گئی اور ہمیں روک رہی ہو، اپنی زندگی کو تو انجوائے کر رہی ہے، اب ہماری دفعہ تمہیں تو شریعت یاد آ گئی ہے۔ اس طرح سے ہم کہتے ہیں تاکہ اگلا بندہ ہمیں کبھی کچھ کہے ہی نہ، اگلا آئندہ کے بعد بھی ہمیں بات ہی نہیں کہتا، اس کے اندر سے جو مبلغہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے اس ایک کمنٹ سے۔ تو کسی کو اچھا فیڈ بیک دینا ہے تو اچھا دیں، اچھے کمنٹس دیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ جب معاف کر کے مسلمانوں کا بھائی بنا دیتا ہے تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان آیات کو جو ہماری ہیں اس قوم کے لیے جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نا جاہل سمجھتے ہیں، تو جاہلوں کو علم سکھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی۔ کیا کریں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علم دیں، ان کو سکھائیں، تاکہ وہ علم کے بعد اسلام کی طرف راغب ہو سکے۔ تو آج کی آیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ چلیں بتائیے آج آپ کہ جو آج کی آیات ہیں ان سے ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے، ہم ان سے کیا لرن کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹس ہیں۔ آج کل تدبر کم ہو رہا ہے اور تشریح باقی باتیں زیادہ ہیں، کیونکہ انفارمیٹیو لیکچر ہے اور اس میں ایک کوئی اسٹوری ہے، تو تدبر آپ نے خود کرنا ہے۔ کل کی آیات سے کوئی ایک لیسن آپ نے اپنی زندگی کا سیکھا ہو، یا آج کی آیات سے کوئی چیز بات آپ کو پتہ چلی ہے جو آج سے آپ نے عمل کرنی ہے، اور آپ نے سوچا کہ یہ بات تو مجھے کہی جا رہی ہے، تو آپ ضرور بتائیں جی، چیٹ باکس میں لکھیں اور وہ بتائیں۔ بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ہم نے اپنا فرض پورا کیا، ہمارا کام نہیں کسی کی باطن میں جھانکنے کا، یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ کو سوٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے۔ بات بس اتنی سی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ مشرکین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی مدت ختم ہونے کے بعد، پھر جب وہ معاہدوں کو توڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ابھی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، ان لوگوں کی حالت یہ ہے، یہ جو مشرکین ہیں کیا کرتے ہیں، معاہدہ کرنے کے بعد معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، نہ صرف معاہدوں کو توڑتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس میں طعن کرتے ہیں، اس سے عیب نکالتے ہیں۔ تو سمجھ لو یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کے سردار ہیں، ان کی قسموں کا انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں،
لہٰذا تم ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر طعن کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی ذات پر، ان کی بات پر، ان کے کردار پر کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اسلام پہ اٹھاتا ہے، وہ طعن کرتا ہے دین میں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب کلمات کفریہ ہیں جن کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ تمام کفار سے جنگ کی تھی، لیکن جن لوگوں نے دین میں طعن کیا، اسلام اور مسلمانوں کی توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے ساتھ جو ان کا قتل کیا گیا اور خصوصی طور پر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، جیسے قعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی وغیرہ، ان کے ساتھ فدائی حملے کے ذریعے ان کو قتل کروایا گیا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بھی بہت سے بد زبانوں کا خون رائگاں قرار دینا بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ تو کفار کی طرف سے عہد توڑنے کے بعد اگر مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، کفار کی طرف سے دین پر مذاق اور طعن سننے کے بعد بھی مسلمان اگر جنگ کے لیے نہیں نکلتے، جہاد نہیں کرتے، تو مسلمانوں کی بے حد کمزوری کا اظہار، انتہائی درجے کی ذلت ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے اتنا بڑا مجمع ہے، اپنے دین کے لیے چند لوگ نہیں نکل سکتے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عظمت کو، اس کی حرمت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی کی بات سے۔ لیکن کوئی بات کہے تو کہے کیوں، ہم سے برداشت نہیں ہونا چاہیے، ہمارے خون کھولنے چاہیے، ہمارے خون گرم ہونے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے نبی کی بات کے خلاف کوئی بات سنیں۔ اب دیکھیں، اس میں کم از کم انسان کو تڑپ تو ہونی چاہیے نا، جو گستاخی کرتے ہیں یا جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ تو کرنا ہے، لیکن بائیکاٹ کے لیے فیلنگز کا بھی ہونی چاہیے، اور چند لوگوں کو نکلنا بھی چاہیے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، صرف بائیکاٹ لازمی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اگر آپ جان سے نہیں کر سکتے، مال سے نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی سوچ سے، اپنے جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا منہ توڑ جب جواب ان کو دیا جائے تو یہ پھر باز آ جائے۔ انہم لا ایمان لہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے کسی بھی عہد و پیمان کے پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ ہمیشہ جو غیر مسلم سے مسلمانوں کے ساتھ وعدے کر کے توڑتے ہیں۔ اگر آج کے ادوار میں اور کچھ عرصہ پہلے کے دور میں دیکھا جائے تو جو لوگ تتاریوں نے خصوصاً بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ 1665 ہجری میں کیا تھا، ہندوؤں نے مسلمانوں کے پاکستان آنے کے بعد، یعنی پاکستان آنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا، وعدے توڑ کر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، پھر بعد میں آنے والوں کے ساتھ، کشمیر اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ آج ہندو کیا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح امریکہ، یورپ اور دوسرے جو کفر کے علاقے ہیں، وہ مسلمانوں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے عراق اور افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں پر حملے کرنے کی، جھوٹے الزام لگانے کی، عہد توڑتے ہیں، اور جو اقوام متحدہ کے ذریعے معاہدے کیے گئے ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے، اس کے انڈر سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، اور وہ قسموں کی پاسداری نہیں کرتے، قسموں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے لیے معاملہ کوئی بھی معاہدہ کرنا، قسم کرنا اور اس کو توڑنا عام بات نہیں۔ حالانکہ اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو کے علاوہ تو وعدہ پورا کرنا عظیم لوگوں کا شیوات ہے، لیکن وہ عظیم نہیں ہے، وہ کم تر ہے نا۔ تو کم تر لوگ جو ہیں پھر ان کی عادتوں سے پتہ چلتا ہے۔
وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی؟ یہ مسلمانوں کا خون گرمانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ اللہ مسلمانوں کو نہایت بلیغ طریقے سے جنگ پر ابھار رہے ہیں اور انہیں جوش اور غیرت دلا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے یہ جرائم ہیں، یہاں پہ 3 جرم کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا جائے گا کہ ان لوگوں کے اتنے بڑے جرم ہیں اور تمہاری غیرت نہیں ہے، تمہارے اندر خون نہیں کھولتا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے جنگ نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہو، ان کو کہتے نہیں ہو کچھ. ان کے جرم کیا ہے؟ سب سے پہلا جرم، یہ معاہدوں کو توڑتے ہیں. اور آپ نے جو ابھی کا اسٹوری سنی سورۃ توبہ سے پہلے، اس کا پس منظر کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تو بنو خزاع جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، حالانکہ ایسا کرنا صلح کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی، لیکن انہوں نے کی. پھر دوسرا جرم، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کے نبی کو نکالنے کا، صرف ارادہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، تو اس وقت کبھی آپ کو مارنے کی، نعوذ باللہ کبھی قید کرنے کی، کبھی کم از کم مکہ سے نکالنے کی دھمکی دینا اور ارادہ کرنا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے مدینہ ہجرت کر. تو تیسرا عمل تیسرا جرم ان کا کیا تھا؟ پہلا جرم تو تھا معاہدے کو توڑا، دوسرا جرم تھا کہ آپ کے اتنے بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ جن کے لیے آپ اپنی جان حاضر کرنے کو تیار ہیں، جن کے لیے آپ اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پیارے رسول کو مارنے کی کوشش کی. اس جرم سے بڑھ کر کیا جرم ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی غیرت کو جوش دلانے کے لیے ایسے کہا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیسرا جرم، انہوں نے اس کام کی جنگ کی ابتدا بھی خود ہی کی تھی، تم نے نہیں کی تھی. ہر بار کوشش ان کی یہ ہوئی کہ پہر انہوں نے کی. اور بدر کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے تجارتی قافلہ یہ لے کر خود نکلے اور واپس جانے کی بجائے جنگ جو ہے انہوں نے چھیڑ دی. پھر اس کے بعد احد، خندق اور بنو خزاع کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی. تو ان تینوں میں سے ہر جرم ہی ان سے لڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ 3 سبب جمع ہونے کے بعد بھی تم ان سے جنگ نہیں کرو گے، تم ان سے لڑو گے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب اگر آپ کو کام کہا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اچھا تم ڈرتے ہو اس لیے یہ کام نہیں کر رہے، تو آپ اپنی غیرت کو لڑکارتے ہوئے کہتے ہیں میری جوتی بھی نہیں ڈرتی، میں تو بالکل بھی نہیں ڈرتا، میں دکھاؤں گا دشمن کو کہ کیا ہوں میں. تو اسی طرح جنگ پہ ابھارنے کی بہت زبردست طریقہ ہے. کسی کو کہا جائے کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو، تو یہی غیرت مند انسان یہی کہے گا کہ کر کے دکھائیں گے، میں دشمنوں سے بالکل نہیں ڈرتا. اور پھر مسلمانوں کی ہمت بندائی کہ تم جو ہے واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم سچے ایمان والے ہو. تو مسلمانوں کو اس چیز کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا فتح، شکست اور نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پہ. ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. دشمن سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر انسان اللہ کی بجائے دشمنوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا توکل کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اس کا روب زیادہ رہتا ہے، وہ کمزور چیونٹی کی طرح پھدکنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے جب بھی کوئی چھوٹی سی مشکل اس پر آتی ہے. لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے والا شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص، اسے کسی کے ڈر کی ضرورت نہیں رہتی. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف ہوگا تو انسان سنسیئر ہوگا اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ،
اپنی عادات کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، تو پھر اس سے مسٹیکس کم ہوں گی، وہ پکا سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ آیت ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے کہ زندگی کے اندر بعض اوقات ہمیں زندگی سے لڑنا پڑتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی الجھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں پورا بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈرا جائے، لوگوں کے رویوں سے ڈرا جائے، صرف اللہ کی رضا سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، اس کے راستے پہ نکلی ہوں، کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اب للکارنے کے بعد، غیرت کو اور اندر شوق پیدا کرنے کے بعد، ابھارنے کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کا کتنا پیارا سٹائل ہے کہ آپ پہلے مینٹلی طور پر سامنے والے کو ریڈی کریں، اس کے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اب یہ جو اسپیچز وغیرہ کی جاتی ہیں یا کسی کو کوئی خاص پروجیکٹ دینا ہو تو اس سے پہلے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی ادارہ چلانا چاہتے ہیں یا اپنی ٹیم کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مینیجر ہیں یا مینجمنٹ میں ہیں، کوئی بھی آپ کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے کام کروانا ہے، تو اس کا اتنا خوبصورت سٹائل ہے کہ اگر کسی کو نیا پروجیکٹ دینا ہو، اگر کسی کو اہم پروجیکٹ دینا ہو جس میں آپ کی نیت ہوتی ہے بندہ کبھی بھی ڈنڈی نہ مارے اور محبت اور اخلاص کے ساتھ کرے، تو اس کا طریقہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ کی بات ہمیں سکھا رہی ہے کہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کو موٹیویٹ کریں، اس کے اندر جنون پیدا کریں، اس کے اندر جذبہ پیدا کریں، اس کے اندر جو اس کا ضمیر یا اس کا جنون، اس کا شوق، اس کے خواب مر چکے ہیں، ان کو زندہ کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو وہ پروجیکٹس دیے جائیں۔ تو اس کے بعد جب وہ کام کریں گے تو ان پروجیکٹس کے اندر آپ کو الگ سے نئی روح نظر آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام دل سے کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم موٹیویٹ نہیں کرتے، ہر انسان کو ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم غصہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے والے کو، میں نے ایک دفعہ کہا اس نے کام نہیں کیا، اب میں نے ساری زندگی اس کو نہیں کہنا۔ انسان ہے نا، ہم انسان بنے اس لیے کہ بھول جائیں۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کو جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، ان کو ریمائنڈر دے رہے ہیں، ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ ان سے جنگ کرنا کیوں ضروری ہے، اور ان کی غیرت کو للکار کے ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم، عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں۔ اب ان دو آیات میں عہد توڑنے والے جو کفار ہیں ان سے لڑنے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ 5 وعدے کیے گئے، جو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کیے۔ پہلا وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کے ذریعے، یعنی پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کے ذریعے عذاب آتا تھا، لیکن اب تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، جو کفار کے قتل، زخمی قید ہونے اور ان سے مال غنیمت کے حصول کی صورت میں ہوگا۔ یہ ہے ان پر یہ اللہ کا پہلا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمانوں نے بڑی محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ اس سفر کو شروع کیا، تو دنیا دیکھتی رہ گئی کہ انہوں نے علاقے فتح کیے اور پورے عرب پر پہرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب کے جو علاقے ہیں ان کو فتح کرتے کرتے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو وعدہ ہے وَيُخْزِهِمْ، اور وہ رسوا کرے گا انہیں، ان کی فوجی قوتوں کا گھمنڈ توڑ کر، ان کی حکومت کی عزت ہاتھ میں ملا کر انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ دوسرا وعدہ تھا۔ تیسرا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو اسے الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ یخزم، جب وہ رسوا ہوں گے تو مدد تو مسلمانوں کی خود ہو جائے گی، لیکن الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ تو ذلیل ہو جائیں لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، اس لیے کہا گیا کہ تمہاری بھی اللہ مدد کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن نہیں لینی کہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے تمہارے مال جاتا ہے، تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتے ہو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو، پھر تم مال ٹولز وغیرہ، اوزار، ہتھیار استعمال کرتے ہو، ویپنس اس کا یوز کرتے ہو، اپنے گھوڑے اور باقی چیزیں، تو یہ سب چیزیں تمہیں مدد دیں گی۔
تمہاری ذاتی زندگی کے اندر بھی اور جنگی زندگی کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ چوتھا وعدہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا مومن لوگوں کے سینوں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ اور دوسری جگہوں پر کفار کی تکالیف کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل ہر وقت پریشان اور بیمار آتے، اور اس سے مراد بنو خزاع بھی ہو سکتی ہیں جنہیں بنو بکر اور قریش نے سخت نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ لوگ کفار کے زخم خوردہ لوگوں میں شامل تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کافروں کو قتل کرے گا، ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچے گا، ان کا ظلم کم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہے جہاد ضروری۔ اب فلسطین پر یا باقی جگہوں پر جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کس صورت میں ان کا ظلم ختم ہوگا؟ جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے گی، برانڈ بڑھ جائے گا، اور سب لوگ غیر مسلم ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے۔ جب سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے دلوں کو، جن کو ذہنی طور پر، دماغی طور پر پریشان کرتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی سکون عطا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان ظالموں کا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو رسوا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں غصہ آتا تھا، مسلمانوں کو محکومی کی بے بسی پر غصہ آتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ محکوم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان کی نماز کو پریشان کیا جاتا، جب ان کے جمعے کو پریشان کیا جاتا، جب ان کی شاعر اللہ کی شاعر اسلام کا خیال نہ رکھا جاتا، تو مسلمانوں کو بڑا غصہ آتا، لیکن بے بس ہو جاتے۔ جب تم جنگ کرو گے، جب تم قتال کرو گے، جب تم جہاد کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے غصے کو بھی دور کر دے گا۔ شفائے قلوب کے بعد بھی ظلم و ستم کے جو اثار غصے کی صورت میں باقی رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے ختم کر دے گا۔ یہ 5 انعام ملیں گے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو، کیا کرنے سے؟ قاتلو، جنگ کرنے سے۔ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ان کو بڑی مہلت ملی ہے۔ آپ پیچھے سے سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اور سارا پس منظر جان کے آئے ہیں، کتنا تنگ کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور مہربان ہوگا اللہ اس پر جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اب یہ جو اگلی بات ہے، یہ نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہاں اس جملے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے جہاد کی صورت میں جب تمہارا روب اور دبدبہ بیٹھ جائے گا، جب اسلام غالب آ جائے گا، تو جو غیر مسلم ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ان کا دین غلط تو نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھتے ہیں کہ جن کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، مان ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، لوگ ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان پہ تدبر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ان کو لگے کہ یہ بات سچی ہے تو وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرو گے تو جنگ کی صورت میں تمہارا غلبہ آ جائے گا، تو پھر غالب قوم کے دین اور ان کی تہذیب کو لوگ سے قبول کر لیں۔ لہٰذا اگر وہ قبول کر لیں، نتیجہ یہ نکلے کہ وہ توبہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ بہترین جانتا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، سہیل بن عمر اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، ہمیں کسی بھی ایمان کو جج نہیں کرنا۔ پھر اس کے علاوہ اس بات سے یہ جو یتوب اللہ علی من یشاء، اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی توفیق صرف کفار سے لڑائی پر موقوف نہیں، بلکہ اسلام اتنا واضح، اتنا روشن، مدلل اور فطرت کے مطابق دین ہے کہ بعض لوگ جنگ کرنے کے بغیر بھی، بعض لوگ بحث کرنے کے بغیر بھی، بعض لوگ ڈیبیٹس کرنے کے بغیر بھی، مناظرے کرنے کے بغیر بھی اللہ کی توفیق کو سینے سے لگا دیتے ہیں۔ یعنی ایسے ہی چلتے پھرتے
امپریس ہو جاتے ہیں اور اسلام پہ عمل کرنے لگتے ہیں. تو اس میں اتنی کشش ہے، اسلام میں اتنا حسن ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگ خود بخود اس پہ شامل ہو جاتے ہیں، خود کفار کو چھوڑ کر فتح یابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ کھڑے ہوتے ہیں. مغلوب نہیں ہونا چاہتے، اس لیے غالب جو گروہ ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں. تو پورے اسلام کو سب ادیان عالم نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. اسلام ایسا دین ہے جو نور ہے، اور نور کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنی بھی کوشش کریں اس روشنی کو ایک باکس کے اندر بند کرنے کی، آپ کبھی سورج کی روشنی کو بند کر سکتے ہیں؟ سورج کی روشنی کو اپنے تک آنے سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن دوسروں تک جو آ رہی ہے اس سے نہیں روک سکتے. تو اسلام ہمارے لیے سورج ہے جس کی شعاؤں کو روکا نہیں جا سکتا. اللہ علیم حکیم، اللہ گزشتہ، موجودہ، آئندہ کی ہر بات جانتا ہے، اپنی کمال حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے اس چیز کا گمان کر لیا کہ تمہیں ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی تو تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اللہ نے ان کو جاننا ہے، اللہ نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی جہاد کرنے کی. وہ سچے اور پکے مسلمان ہو کر آئے تھے، مخلص مسلمان تھے یا منافق تھے؟ ابھی تو یہ چیک کیا جانا ہے. اور ساتھ ہی اشارہ دے دیا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور تم اللہ کے سوا، اللہ کے رسول اور اس مومن بندوں کے سوا کسی کو ولیجہ نہ رکھو، دوست نہ رکھو. ولیجہ والاجہ یلیجو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہونے والا، یعنی قلبی دوست اور محبوب، جس کے سامنے انسان اپنی دل کی بات، دلی راز رکھ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ولیجہ. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ رکھو، کسی کو اپنا رازدان نہ بناؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچے. سورۃ آل عمران آیت 118 میں آتا ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے. منافقین اور جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مسلمانوں کے پکے دوست نہیں ہو سکتے. تو احکام جہاد کے احکامات کے آخر میں جہاد کی حکمت بتائی ایک، اور ایک اندر کی بات بتائی کہ اللہ جہاد کے ذریعے کھڑے اور کھوٹے اہل ایمان کو الگ رکھ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جنگ کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے خالص کون ہے اور ان میں سے منافق کون ہے؟ جو خالص ہے وہ غیر مسلم سے، کفار سے، مشرکین سے دوستی نہیں رکھتے، ان کو اپنا رازدان نہیں بناتے. اور جو اپنا رازدان بنا لیتے ہیں، جو کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی کو، تعلق کو ختم نہیں کرتے، تو وہ نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی وہ مخلص ہوتے ہیں. تو اللہ جنگ کے ذریعے ایسے لوگوں کو بھی مسلمانوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جنگ بعض اوقات آزمائش، تکلیف، مصیبت اس وجہ سے بھی آتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے سچے لوگ کون سے ہیں. ہم بڑا مان کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا سوشل سرکل ہے، اتنے کانٹیکٹس ہیں، اتنے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جیسے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایک یا دو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، باقی سب بھاگ جاتے ہیں اپنی لائف میں. تو آزمائشیں، مصیبتیں انسان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بھی آتی ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے. ہم ٹیوے نہیں لگا سکتے، ہم اپنی سوچ کے گھوڑوں کو دھڑا نہیں سکتے. اللہ بہترین خبر رکھنے والا ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے. تو جب اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے تو ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی ماننی چاہیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی غلط ہونے نہیں دے گا. اگر مسلمان تکلیف میں بھی ہیں، آزمائش میں بھی ہیں، تو وہ آزمائش بھی ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہے، ان کے دین کی
پیورٹی کے لیے، ان کو پیور کرنے کے لیے، مخلص بنانے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ تو کیا سبق سیکھا آج کی آیات سے ہم نے؟ کیا چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی؟ کیا باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں بتائی؟ ذرا غور کریے۔ اگر ہم نیچے سے شروع کریں تو اہم بات، آزمائش، تکلیف ہمیں کسی بھی طرح سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ پیغام، اس پیکٹ کو کھولنا تو چاہیے، اللہ نے اس کے اندر کیا پیغام بھیجا، تو اس پیغام کو وصول کر لینا چاہیے، تو آزمائش بھول جاتی ہے۔ اب مومنوں کے لیے بھی اس پیکٹ کے اندر یہ تھا کہ منافقین کو الگ کرنا ہے، تاکہ اسلام میں خالص لوگ ہوں، مخلص لوگ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم کو اپنا رازدار اور دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو اپنے معاملات کے اندر اتنا زیادہ انوالو نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے ذریعے یہ بھی چیز بتائی کہ جو لوگ معاہدوں کو توڑتے ہیں، جو عہد پورا نہیں کرتے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین میں تنقید کرتے ہیں، طعنے کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے لیے لڑنے والا، اپنی زبان، اگر ہم زبانی جہاد بھی کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جہاد ہے، کلمی جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جانی اور مالی نہیں کر سکتے، پرمیشن نہیں ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا۔ تو اپنے نفس پہ قابو کریں، ان کے جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور ذہنی طور پر اپنا یعنی ذہن کو اپنے اندر ایک ایسے احساس تو ہونے چاہیے، ان کا درد محسوس کرنا، تو انشاءاللہ کچھ نہیں تو تھوڑا بہت ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمیں نفاق کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہمارے اندر جہاد کا، اللہ کی راہ میں وقف ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔